لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ناظرین کرام، فضائل حج کی اس سیریز میں آج ہم پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی حج تمتع کے بارے میں. حج تمتع کرنے والے کو کون کون سے کام کرنے ہیں، کس تاریخ میں اسے کیا ادا کرنا ہے. ہم اسے بتاتے ہوئے یوم النحر تک پہنچ چکے تھے، یعنی 10 ذی الحجہ کو ہم مینا کے میدان میں آ چکے تھے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے مینا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد یعنی چاشت کے وقت سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو جو مکہ کی طرف ہے اسے 7 کنکریاں مارنی چاہیے، لیکن کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ پکارنا بند کر دینا چاہیے. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن نسائی کتاب الحج میں مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یزل یلبی حتی رمى جمرۃ العقبہ، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھا، آپ برابر تلبیہ پکارتے رہے یہاں تک کہ آپ جب جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے اور آپ نے کنکری مارنے کا ارادہ کیا تو آپ نے تلبیہ پکارنا بند کر دیا. اس لیے 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے تلبیہ پکارنا بند کر دینا چاہیے. جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حاجی کو چاہیے کہ وہ مذبح جا کر کے قربانی کرائے. قربانی کے بعد اب باری آتی ہے اس کے بالوں کی کہ وہ جا کر اپنے سر کے بالوں کو یا تو چھوٹا کرا لے اور یا چھلا لے اور حلق کرا لے. البتہ حلق کرانے کی فضیلت آئی ہوئی ہے، یعنی چھلانے اور مڈانے کی فضیلت احادیث رسول میں ثابت ہے، اسی طرح قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. حلق یا تقصیر کے بعد حاجی کو چاہیے کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف کرے، اور اس طواف کا نام ہے طواف زیارت یا طواف افاضہ. طواف کرنے کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرے. صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے بعد اس کے ساتھ چکر مکمل کرنے کے بعد پھر چاہیے کہ انسان وہاں سے واپس ہوتا ہوا مینا کے میدان میں پہنچے. 10 ذی الحجہ کو سعی صفا اور مروہ کے بعد حاجی کا مینا کے میدان میں پہنچنا، اپنے خیمے میں آ کر قیام کرنا، یہ ضروری اور واجب ہے. اور 11، 12 اور 13 ذی الحجہ یعنی ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا چاہیے، اور روزانہ زوال آفتاب کے بعد جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کو بالترتیب کنکریاں مارنا چاہیے. البتہ یہ خیال رہے کہ جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ پر کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تعالی سے دعا کرنا چاہیے. یہ صرف جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کے بعد ہے. اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر. البتہ جمرہ عقبہ کو رمی کرنے کے بعد وہاں دعا مانگے بغیر اپنے خیموں کو واپس آ جانا چاہیے
اور وہاں اللہ رب العالمین سے دعا اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور مینا میں ایام تشریق کے اندر بکثرت اللہ کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ اور استغفار، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی مغفرت کو طلب کرنا چاہیے۔ اور پھر 12 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد، زوال آفتاب کے بعد، جمر اولا اور جمر عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ مینا سے واپس مکہ آ جائے۔ اگر مینا میں رہتے ہوئے ہی 12 ذی الحجہ کو آفتاب غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا، تب پھر انسان کو یہ رات وہیں پر گزارنی پڑے گی، اور 13 ذی الحجہ کو پھر زوال آفتاب کے بعد بالترتیب جمر اولا، جمر وسطی اور جمر عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد اب اجازت ہوگی کہ حاجی واپس مکہ جائے اور گھر رخصت ہونے سے پہلے طواف وداع کرے۔ 13 ذی الحجہ کو جب انسان کنکریاں مارنے کے بعد مکہ پہنچے تو اب گھر رخصت ہونے سے پہلے اس پر ایک طواف واجب اور فرض ہے، جس کا نام ہے طواف وداع، یعنی رخصتی کا طواف۔ جس دن آپ کو گھر جانا ہے، گھر کے لیے روانہ ہونا ہے، آپ کا ٹکٹ جس تاریخ کو بک کیا ہوا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس دن موقع نکال کر آپ طواف وداع کر لیں اور اس کے بعد آپ ایئرپورٹ کو روانہ ہوں۔ یہ طواف واجب اور فرض ہے۔ اس طرح سے حج تمتع کرنے والے کا حج مکمل ہو گیا اور اب وہ احرام کی قید و بند سے آزاد ہو گیا۔ لیکن ابھی باقی ہے یہ جاننا کہ حج احرام کے مسائل کیا ہیں اور حج قران کیسے ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آپ نے حج تمتع مکمل کر لیا۔ حج تمتع کے احکام کیا ہیں آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے حج تمتع کو قبول فرمائے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اب ہم آتے ہیں حج کی دوسری قسم حج افراد کی طرف کہ حج افراد کیا ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں۔ افراد حج تمتع جان لینے کے بعد یہ جاننا بہت آسان ہے کہ حج افراد کے احکامات کیا ہیں۔ افراد دراصل یہ مصدر ہے افراد یفرد افرادن، اس کا روٹ ورڈ ہے فرد، جس کے معنی اکیلے اور تنہا کے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ الفرد الصمد، کہ اللہ تنہا بے نیاز ہے، اسی سے ہے افراد۔ افراد کے شرعی معنی یہ ہے کہ انسان میقات پہنچ کر صرف حج کی نیت سے احرام پہنے اور اللہم لبیک حجن یا لبیک حجن کے الفاظ بلند کرے۔ البتہ احرام پہننے سے پہلے غسل کرنا اور خوشبو لگانا مسنون ہے، اس کا خیال رہنا چاہیے۔ احرام باندھ لینے کے بعد بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پکارنا چاہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور پھر احرام باندھنے کے بعد اگر حاجی کے لیے حج افراد کرنے والے کے لیے ممکن ہو تو مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس آ کر طواف قدوم کرے۔ اس کے بعد حج افراد کرنے والے کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وقت ہو تو مکہ مکرمہ جا کر طواف قدوم کر لے، جسے طواف تحیہ اور طواف ورود بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر موقع نہ ہو تو سیدھے وہاں سے مینا پہنچے اور مینا کے اندر وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی نماز فجر جماعت کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر قصر کر کے ادا کرے۔ مینا پہنچنے کے بعد حج افراد کرنے والے کے لیے وہی تمام احکام، وہی تمام اعمال ہیں جو حج تمتع کرنے والے کے لیے ہیں۔ انہی سارے کاموں کو انجام دینا ہے جو اس سے پہلے حج تمتع کے لیے بیان کیے گئے اور جن کی شرح کی گئی۔ 8 ذی الحجہ کو مینا پہنچنے کے بعد حج افراد کرنے والے کے ذمہ وہی تمام کام ہے جو حج تمتع کرنے والے کے لیے ہیں، جس کی شرح میں کر چکا ہوں اور جس کو تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ البتہ یہ واضح رہے کہ حج افراد کرنے والے کے لیے 2 طواف واجب ہیں، ایک ہے طواف افاضہ جسے طواف زیارت کہتے ہیں، اور دوسرا طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف۔ یہ دونوں طواف ادا کیے بغیر حج افراد کرنے والے کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حج افراد کرنے والے پر صرف ایک سعی واجب ہے، اسے ایک ہی بار دوڑ لگانی ہے، یعنی 7 چکر مکمل کرنے ہیں ایک بار، اور وہ 10 ذی الحجہ کو طواف افاضہ کے بعد صفا اور مروہ پر جا کر یہ سعی مکمل کرنی ہوگی، اور
اس طرح سے حج افراد کرنے والے کا حج مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ تمام کام وہی انجام دے گا جس سے پہلے حج تمتع کے لیے بیان ہوئے۔ وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہم ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد اور آپ کو بتائیں گے کہ حج قران کسے کہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك۔ محترم ناظرین کرام، ہم اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ حج افراد کیسے کیا جائے، اور ہم نے آپ کو قدر تفصیل سے بتایا کہ حج افراد کرنے والا سب سے پہلے میقات پہنچ کر صرف حج کی نیت سے احرام پہنے گا، اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو اگر ممکن ہو سکے تو مکہ مکرمہ پہنچ کر وہ طواف قدوم کرے گا، اور اگر ممکن نہ ہو، وقت کم ہو، تو وہ ڈائریکٹ مینا کے میدان میں پہنچے گا۔ اور 8 ذی الحجہ کو مینا پہنچنے کے بعد حج افراد ادا کرنے والے کے لیے باقی تمام وہی سب کام ہیں جو حج تمتع کرنے والے کے لیے ہیں۔ صرف ایک اہم فرق یہ ہے کہ حج افراد کرنے والے کو قربانی نہیں دینی ہے، جبکہ حج تمتع کرنے والے پر قربانی ضروری اور واجب ہے۔ یہ ہے حج افراد اور اس کے مسائل۔ حج قران کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ حج قران کا انہوں نے ارادہ کیا ہو کہ وہ حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کریں گے۔ قران اس کے معنی، اس کے لغوی معنی ہے ملانا، جوائن کرنا۔ حج قران کرنے والے کو جو کام کرنے ہیں اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ میقات پہنچ کر حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام پہنے گا، اور نیت کرتے ہوئے کہے گا لبیک عمرۃ وحجا، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الحج میں ہے، باب الافراد والقران کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی بالعمرۃ والحج جميعا یقول لبیک عمرۃ وحجا، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ تلبیہ پکارتے ہوئے سنا ہے۔ آپ کہتے تھے لبیک عمرۃ وحجا۔ البتہ اگر کسی انسان کو صرف عمرہ کرنا ہے تو اس کی نیت کرتے ہوئے وہ لبیک عمرۃ کہے گا، اور اگر کسی انسان کو صرف حج کرنا ہے تو وہ نیت کرتے ہوئے لبیک حجا کے الفاظ ادا کرے گا۔ حج قران کرنے والا میقات سے عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام پہننے کے بعد وہ مکہ جائے گا۔ مکہ پہنچنے کے بعد وہ عمرہ ادا کرے گا، لیکن عمرہ ادا کرنے کے بعد نہ تو وہ اپنے بال کٹوائے گا، نہ ہی اس کو قصر کرائے گا، نہ ہی اسے حلق کرانا ہے، نہ ہی قصر، اور نہ ہی وہ اپنا احرام کھولے گا، بلکہ اپنے احرام ہی کی حالت میں رہتے ہوئے اسے ایام حج کا انتظار کرنا ہے، اور ایام حج تک وہ اپنے اسی احرام میں باقی رہے گا اور اللہ کے ذکر و اذکار اور تلبیہ میں گزارے گا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الحج میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے نکلے، تو ہمیں سے کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا، کچھ لوگوں نے حج عمرے دونوں کا احرام باندھا، اور کچھ لوگوں نے صرف حج کا احرام باندھا۔ اور آگے کہتی ہیں فَأَمَّا مَنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، تو وہ لوگ جنہوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو گئے، انہوں نے اپنا احرام اتار دیا، احرام کی چادریں کھول دیں۔ وَأَمَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا تھا، یعنی حج قران کا، فَلَمْ يَحِلُّوا، تو انہوں نے اپنی چادریں عمرہ ادا کرنے کے بعد نہیں کھولی، اپنا احرام نہیں اتارا، اور وہ حلال نہیں ہوئے۔ تو حج قران کرنے والے کو مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کرنے کے بعد نہ تو بال بنوانا ہے اور نہ ہی اپنا احرام کھولنا ہے، بلکہ حالت احرام ہی میں رہتے ہوئے ایام حج کا انتظار کرنا ہے۔ اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو تلبیہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے حج قران کرنے والے کو مینا کے میدان میں پہنچنا چاہیے، اور وہاں پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور اسی طرح سے 9 ذی الحجہ کی نماز فجر جماعت کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر اور قصر کر کے 2 رکعت ادا کرنا چاہیے۔ قصر کرنا
اس کا ذکر آپ کے سامنے بار بار ہو رہا ہے کیونکہ اس کے دلائل موجود ہیں جسے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت حارثہ بن وہب الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ المسافرین وقصرها اس کے اندر مروی ہے، وہ کہتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنى والناس اکثر ما كانوا فصلى رکعتین فی حجۃ الوداع۔ حارثہ بن وہب الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مینا کے میدان میں نمازیں ادا کی اور مقامی اور غیر مقامی افراد کا ہجوم تھا، بھیڑ بھاڑ تھی، کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین فی حجۃ الوداع، تو اللہ کے رسول پورے حجۃ الوداع کے اندر 2 رکعت پڑھتے رہے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ المسافرین وقصرها کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینۃ الی مکہ، یہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف حج کے لیے نکلے۔ فصلی رکعتین حتی رجع، تو آپ نے راستے بھر 2 رکعت نماز ادا کی اور لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، حتی رجع، یہاں تک کہ آپ حج ادا کر کے واپس مدینہ آ گئے۔ قلت کم اقام بمکہ، راوی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کتنے دنوں تک اقامت کی، کتنے دنوں تک آپ مکہ میں مقیم رہے؟ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے جواب دیا 10 دن تک اللہ کے رسول مکے میں رہے، اور آپ نے پورے 10 دن 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت کر کے قصر کے ساتھ ادا کیا۔ یہ ہے سنت رسول ایام حج کے اندر۔ ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے مدینے سے سفر کیا تو آپ 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں آپ نے 5، 6 اور 7 3 دن مکہ میں قیام کیا، اور پھر 8 ذی الحجہ کو آپ مینا روانہ ہوئے، وہاں آپ نے قیام کیا۔ 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات اور مزدلفہ میں رہے، وہاں آپ نے قیام کیا، اور پھر 10، 11، 12 اور 13 آپ ان دنوں مینا کے اندر دوبارہ مقیم ہوئے اور آپ نے حج کے ارکان ادا کیے، اور پھر 14 تاریخ کو ذی الحجہ کی 14 تاریخ کو آپ وہاں سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس طرح آپ حجۃ الوداع کے موقع پر کل 10 دن مکہ میں مقیم رہے اور اپنے پورے 10 دن تک 2 رکعت کر کے نماز پڑھی۔ اور ہاں، دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ نے مکہ کے اندر مقیم لوگوں کو بھی کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے انہیں یہ حکم دیا ہو کہ لوگوں تم مکہ کے رہنے والے ہو، تم یہاں کے مقیم باشندے ہو، تم 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا کرو، پوری نمازیں ادا کرو۔ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ سارے لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایام حج کے اندر قصر کر کے نمازیں ادا کی، 2 رکعت نماز پڑھتے رہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا اسوہ ایام حج کے اندر۔ لیکن آج کل ہم ایام حج میں دیکھتے ہیں بہت سارے حجاج کرام یا تو غلط فہمی کا شکار ہیں، یا ہو سکتا ہے انہیں اس کا صحیح علم نہ ہو، صحیح رہنمائی ان کی نہ کی جاتی ہو، وہ بجائے 2 رکعت کے نماز پوری ادا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں مقیم ہو چکے ہیں، ہمارا 3 دن سے زیادہ گزر گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ روایتیں جو میں نے آپ کو صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کو سنائی، یہ ہمارے لیے دلیل ہیں، ہمارے لیے گائیڈ ہیں، جو ہم کو بتا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کا عمل یہ ہے۔ آپ کے ساتھ بہت سارے مقیم صحابہ بھی تھے جو مکہ میں رہتے تھے، ان لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ 4 رکعت والی نمازوں کو 2 ہی رکعت ادا کیا، انہوں نے پوری نماز نہیں پڑھی۔ اس لیے یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ وہ لوگ جو ایام حج میں اپنے آپ کو مقیم کہتے ہوئے 4 رکعت نمازیں پوری پڑھتے ہیں، وہ صریح طور پر سنت رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں اس سلسلے میں ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ سنت رسول کی خلاف ورزی کر کے ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے عاقبت کو خراب کر رہے ہوں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی بابت ایام حج میں حجاج کرام غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حج قران کرنے والے کے لیے مینا کے میدان میں پہنچ کر باقی تمام کام وہی ہیں جو حج تمتع ادا کرنے والا کرتا ہے، جیسے کہ میں اس سے پہلے حج تمتع کے باب میں
آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ تو حج قران کرنے والے کو ہم مختصراً آپ کو بتا دیں، سب سے پہلے میقات سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھنا ہے، اور پھر عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال نہیں ہونا ہے، نہ ہی بال بنوانے ہیں اور نہ ہی احرام کھولنا ہے، بلکہ حالت احرام میں رہتے ہوئے ایام حج کا انتظار کرنا ہے، اور 8 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نماز فجر کو باجماعت اپنے اپنے وقت پر قصر کر کے ادا کرنا ہے، اور 8 ذی الحجہ کے بعد قران کرنے والے کو بھی وہی تمام کام کرنے ہیں مینا کے میدان میں اور عرفات میں، اسی طرح مزدلفہ کے اندر جو حج تمتع ادا کرنے والا کرتا ہے، اور اس طرح حج قران کرنے والے کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ وقت ہو چلا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے حج کو، چاہے وہ حج تمتع ہو، حج افراد ہو یا حج قران، اسے قبول فرمائے اور آپ کے لیے باعث مغفرت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك